تو اس افسوسناک سانحے اور اس کے محرکات پر گفتگو کرنے کے لیے سابق سفیر جمیل احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بہت ہی افسوسناک یقیناً ایک واقعہ ہے، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جو کہ منظر عام پر آ گیا، جو رپورٹ نہیں ہوتے واقعات روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنی اسی طرح کی کشتیاں جو کہ بارڈر کراس کرتی ہوں گی، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتی ہوں گی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے نیٹ ورک کے حوالے سے جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے؟ جی، نیٹ ورک تو ظاہر ہے ایک مافیا ہے۔ یہ وہی مافیا ہے جس کو کہ اقوام متحدہ نے اپنے ایک کنونشن کے مطابق اس کو آرگنائز کرائم کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے اس مافیا کو، اور اس میں اس حد تک کہ جنرل اسمبلی کے ریزولوشن ایک ہے 54/212 اور یہ 99 میں پاس ہوا ہے، اس میں بھی تمام حکومتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ اس آرگنائز کرائم کے سرغنوں کو اور گینگ کو پکڑا جائے تاکہ یہ ہیومن سمگلنگ نہ ہو سکے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم جیسے ممالک، نہ صرف پاکستان، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد ہے، تقریباً اس میں پاکستان کے 298 جو ہے پاکستانیوں کی خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ اپنی تمنائیں لے کے، اپنی آرزوؤں لے کے، اپنے خاندانوں کی تمنائیں اور آرزو لے کے وہ بحریہ روم میں خود جب غرق ہوئے تو ان کی تمام تمنائیں اور آرزویں وہ بھی غرق ہو گئیں اس میں۔ اور یہ زیادہ تر ان علاقوں کی ہیں، آزاد کشمیر کوٹلی میں رہا ہوا ہوں وہاں، وہ ظاہر ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں روزگار کے ذرائع کم ہیں۔ ایسے تو پورے پاکستان میں کروڑ سے زیادہ نوجوانان ملت بے روزگار ہیں اور وہ بہت سارے معاملات میں پریشان ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اکنامک ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے۔ اس کی وجوہات پر میں آتا ہوں بعد میں، لیکن پہلے میں آپ کو اس کے انٹرنیشنل قانون بھی بتا دیا میں نے۔ نیشنلی ہمارے پاس پورے ادارے ہیں جن کا کہ یہ فرض ہے کہ یہ سمگلنگ، ہیومن سمگلنگ کو ختم کیا جائے۔ یہ چند مہینوں میں کوئی چوتھا واقعہ ہے۔ میں سفیر رہا ہوں لیبیا کا، وہاں سمگلنگ کر کر کے دنیا جہان سے لوگوں کو لا کے پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے فاصلہ جو مالٹا کا ہے، مالٹا نے کافی کمزور اس کو کر لیا ہے، وہ سب سے قریب فاصلہ ہے، اور اس کے بعد اٹلی کا فاصلہ سمندری سب سے قریب ہے۔ تو لہٰذا وہاں یہ آ کے اور ہیومن سمگلنگ کی جو چین ہے جو کہ یورپ سے لے کے اور یہاں پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ اس کو اس چین کو چلا جی آ جاتا ہے۔ وہ میرا خیال آپ کے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن وہ آرگنائز کرائم کے لحاظ سے ہے۔ تو اس کی اگر آپ کہیں گے تو میں وجوہات بھی بتا دوں گا اور اس کے اسباب بھی بتا دوں گا، اور اس پہ کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو میں 2-3 منٹ پر اس پہ روشنی ڈال دوں گا۔ اچھا جمیل صاحب، اس پوائنٹ پر ایڈ کرتے ہوئے چلیے گا، آپ چونکہ سفیر رہے ہیں، یہ تمام تر معاملات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آئے بھی ہوں گے، تو وہ لوگ جو کہ مستقبل میں اس قسم کی کوئی پلاننگ رکھتے ہیں، کیا ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، انسان کی جان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے؟ یہ جو کشتی جس کو یہ حادثہ پیش آیا، اس کی کیپیسٹی کتنی تھی اور 750 لوگ جو اس کے اوپر سوار تھے، حادثہ ہونے کے کتنے زیادہ چانسز تھے؟ اس کے علاوہ جو پیدل سفر کئی دن کرنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی اموات ہو جاتی ہیں لوگوں کی۔ دیکھیں 2-4 چیزیں اس میں ہیں جو میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر جو پیدل چل کے جاتے ہیں اس میں ڈی ہائیڈریشن سے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ پیدل بھی چلنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹرکوں کے اندر چھپا کے سمگلنگ کی جاتی ہے، وہ خاص طور پہ کنٹینرز میں، اس میں سفوکیشن میں 20-15 لاشیں دوسری سائڈ پر ملتی ہیں۔ تیسری اس کی معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ چین ہے اور اس میں مختلف ممالک کے مافیا انوالو ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یورپین یونین نے اس پہ کافی فنڈنگ کی ہوئی ہے مختلف ممالک کی، کہ بھائی آپ اپنی سرحدوں پہ ان کو روکو، ہمارے بارڈر تک نہ پہنچ جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ الزام لگانا ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کا بالکل احتمال ہے جو کہ ایک بچ جانے والے اس کو غرق کیا گیا ہے۔ اور آخری اس پہ جملہ میں یہ کہوں گا اس ضمن میں کہ کشتیوں کی کیپیسٹی اگر 100 کی ہوتی ہے اس پہ 500 آدمی چڑھا دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اس پہ ہنٹر لے کے آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ نہ جائے، اور وہاں رفع حاجت کے لیے بھی وہی کہتے ہیں بیٹھ کے جو بھی کرنا ہے کرو، تاکہ کشتی کا بیلنس خراب نہ ہو۔ کشتی کے اگر کوئی 20-25 افراد ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کشتی ویسے ہی الٹ جاتی ہے کیونکہ اوور لوڈڈ ہوتی ہے۔
اور پھر جب دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں تو یہ سمگلر، ہیومن سمگلر جنہوں نے کشتیاں ہائر کی ہوتی ہیں، وہ کشتیاں چھپتی ہیں کوسٹ گارڈ کے لوگوں سے، کبھی تیز کرتی ہیں، کبھی آہستہ کرتی ہیں، کبھی انجن بند کرتی ہیں، کبھی انجن کھولتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کشتی ڈوب بھی جاتی ہے۔ اور اب کیونکہ سرد موہری جو یورپین سائڈ سے بھی یہ آ رہی ہے کہ انسانی زندگی اگر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں تو اس پر جس طرح پہلے توجہ دی جاتی تھی کہ ان کو فوری طور پر نکالا جائے، اس کو اب اس طریقے سے نہیں نکالا جاتا ہے۔ میرا میسج اپنے نوجوانان ملت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے برتنوں کو بیچ کر، اپنے گھر کے جانوروں کو بیچ کر، اپنے والدین کو ایک سب باغ جو ایجنٹس دکھلاتے ہیں، جس کا کہ آپ نے ابھی وہ جو دکھلائی فوٹیج دکھلائی، اس میں مائیں آہو فغاں کر رہی ہیں کہ ہماری ان بالکل ایجنٹوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ ان ایجنٹوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ایک منحاص القوم جو ادارے ہیں ان کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انٹیریئر منسٹری کو ایک میٹنگ کال کر کے ایک آخری وارننگ کریک ڈاؤن کی دینی چاہیے اور ان پر کریک ڈاؤن مسلسل کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا واقعہ، ایک آدمی جا رہا تھا پکڑ لیا، چلے اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو چین ملی ہوئی ہے، یہ تو میں انلیگل سمگلنگ کی بات کر رہا ہوں۔ جو لیگل سمگلنگ ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں اس میں بہت ساری کہانیاں اور بھی ہیں کہ کتنے ادارے اور کون کون انوالو ہے اس میں، اور کس طرح یہ نہیں رک پا رہا ہے ان تمام۔ اس میں اچھا، دیکھیں اداروں کی، کیا جمیل صاحب معاملات۔ اداروں کی آپ نے بات کی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو انلیگل سمگلنگ ہے اس میں بھی جو ادارے ہیں اس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ملوث نہ ہو، اور اس کے باوجود یہ مکمل ہو پا رہی ہو، کامیاب ہو پا رہی ہو، یعنی کہ سلسلہ چل رہا ہو؟ یقیناً یہ بھی ممکنات ہیں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہوں گی جو کہ اس چیز کو، اس سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن اگر اداروں کے لوگ ملے نہ ہوں تو اس میں تقریباً یہ ناممکن بات ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر کوئی اکا دکا نکل بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ ایک چین کے تحت چلتا ہے، اس لحاظ سے اس میں 100% لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ٹوکن کے طور پر ایک آدھ پکڑ لیا تاکہ حکام بالا کو دکھلایا جائے کہ ہم نے ریڈ بھی کر لیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نکل جاتے ہیں اس میں۔ اب ہم اگر پچھلے دنوں جو ہم نے سختی کی، افغانستان میں ڈالرز کو جو لے جائے جاتے تھے وہ تو بڑی چھوٹے سے نوٹ ہوتے ہیں نا، کاغذ ہوتے ہیں، اگر اس پہ ہم نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا تو یہ اتنی بڑی بڑی انسانی جانیں، سانس لیتی ہوئی جانیں، ان کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کس قسم کی بات ہے؟ بالکل، یہ میں وجہ کیا ہے کہ جو انسانی سمگلنگ ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سک رہا ہے؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے جناب بشیر احمد میمن صاحب نے۔ بشیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو تمام تر سلسلہ ہوتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا، انسانوں کو پیدل کئی دن تک چلایا جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اموات ہو جاتی ہیں، پھر سمندروں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا، اور ایف آئی اے کا کیا کردار ہے اس کی روک تھام کے لیے؟ کتنی کارروائیاں آپ اپنے دور میں دیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ایف آئی اے کا رول جو ہے وہ اس میں گیٹ کیپر کا ہے۔ جو ڈاکومنٹس کے ساتھ آنا یا جانا چاہے پاکستان میں وہ ایف آئی اے کے تھرو آتا ہے، باقی تو بارڈر پہ ہر جگہ پہ ایف آئی اے موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو روٹ کا جو میں جب تھا وہاں پہ تو روٹ کا ایک تو طریقہ ہے لانچ سے ڈائریکٹ یہاں سے کراچی یا جو بھی ہمارے سمندری علاقے ہیں، دوسرا ہے بائی روڈ وایا ایران۔ وہاں پر تو ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ برف میں دھنس جاتے ہیں بیچارے۔ میں جب وہاں پر تھا تو ایک آدمی، ایک جو لڑکا نوجوان تھا، وہ برف پہ دھنس گیا تھا، یا وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز یا تو فائرنگ سے مارا گیا، شہید ہوا۔ اس کے لیے تو ہم نے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو بھجوایا بھی تھا وہاں پہ ایران میں، اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے جو بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ جاتے ہیں گریس سے، پھر وہ مطلب جس طرح مطلب سمندر کے تھرو بڑے پرخطر راستے سے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بڑا سمپل ہے، یہ پوری دنیا سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے غریب ممالک جو ہے ان کے نوجوان والنٹیرلی پیسے دے کر کے، ان کے والدین اپنے زیورات بیچ کر کے، اپنا مال مویشی ڈنگر بیچ کر کے
پیسے دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ وہ جائے یورپ میں جا کر کسی بہتر معاش کے ذریعے سے لگ جائے. اب اس کا غربت کے ساتھ لینا دینا ہے. اس کو لا انفورسمنٹ سے بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے. ایجنٹس بالکل مشہور ایجنٹس ہیں, آپ شہر میں چلے جائیں, گجرات ہے, منڈی بہاؤدین ہے, کوٹی ہے, میرپور ہے, یہ جو ایریا ہے جیلم ہے, وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں جو کام ہی یہ کرتے ہیں. یہاں سے اٹھاتے ہیں, وہ آپ کو لے جاتے ہیں بلوچستان سے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں, وہ پھر ایران والوں کے بارڈر حوالے کرتا ہے, ایران والا کسی اور کے حوالے کرتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل چین ہے. تو اس کو ایک ملک اکیلا, مختلف قسم کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز ان کو فنڈ کرتا ہے, جو ان لوگوں کو لا کر کے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ٹرکی میں بھی اس طرح کے لوگ آ کر کنسنٹریشن کیمپس میں گئے تھے, اور ہم نے جا کر کے اپنے لوگوں کو پہچانا تھا. یہاں سے نادرا کی ٹیم گئی تھی اور ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی, جنہوں نے جا کے ایک بچے کو, ایک لڑکی کو پہچان کر کے جو واقعی پاکستانی نیشنل سے ان کو ہم یہاں پر لے آئے تھے. لیکن ان ہیومن کنڈیشن سو تو اس کو تو کوئی بھی اون نہیں کرتا. ہم نے ان کو اون کیا تھا, ان کے جہاز بھر کے ہمیں ٹرکی میں فنڈ کیا تھا, انٹرنیشنل ایک ایجنسی ہے اس نے بھی فنڈ کیا تھا, ان کو ہم لے آئے تھے پاکستان. وہاں پہ اصل پرابلم معاشی ہے ہمارے ملک میں. اگر جس دن ہمارے ملک میں خوشحالی آئی, جس دن ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی, لوگوں کو ذرائع کے مواقع ملے, آمدن کے ذرائع. آپ نے کبھی سوچا یورپ کا, انگلینڈ کا کوئی بندہ اس طرح کر کے اور امریکہ جا رہا ہو؟ نہیں. امریکہ ان کو اس طرح آتا ہے, وہ خوشحال ملک ہے. کوئی نارویجین جاتا ہے, کوئی فن لینڈ کا کوئی بندہ جاتا ہے, آسٹریلین کوئی جاتا ہے, نہیں جاتا. اس لیے کہ وہاں پہ ان کے پاس سعودی عرب کا کوئی بندہ جاتا ہے, نہیں جاتا. دبئی سے کوئی بندہ, دبئی کا نیشنل جاتا ہے, نہیں جاتا. ہماری تھوڑا سا ظاہر ہے ہمارا یہاں پر بالکل بیسکلی بشیر صاحب خوشحالی کے روشن مستقبل کے خواب دکھائے جاتے ہیں ان لوگوں کو, جس کے بعد یہ لوگ پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنا گھر بار بیچتے ہیں, ادھار پیسے لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں اور ایجنٹس کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن بشیر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ خود ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں وہ تمام یہ پورا سسٹم جو ہے جو آپ نے بریف کیا ہے, یہ پورا سسٹم جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بڑا حادثہ پیش آئے گا تو اس کے بعد ہی وزیر اعظم بھی نوٹس لیں گے, اس کے بعد ہی تمام ادارے کارروائیاں بھی کریں گے, کریک ڈاؤنز بھی کریں گے, گرفتاریاں بھی کریں گے. اس سے پہلے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر کوئی, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بھی وہ ہوتا ہے, لیکن ایف آئی اے کام کر رہی ہوتی ہے, کنٹینیوسلی کام کر رہی ہے. آپ اگر ان سے ڈی جی صاحب سے پتہ کر لیں گے, مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ میں 3-3.5 سال ہو گئے, میں تو ادھر سے نہیں, 3-3.5 سال میں انہوں نے ضرور کام کرتے رہے ہوں گے. ہیومن اسمگلرز کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیلز ہیں ہمارے. ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب وہ گریس میں بیٹھتے ہیں, ایک ٹرکی میں ان کی پوسٹ سینکشنڈ ہے, ایک اٹلی میں ایک سینکشنڈ ہے پوسٹ, جن کا کام ہی ہے انڈیجن کو روکنا. لیکن میں صرف اور صرف بات کروں گا, یہ انسانی پرابلم ہے, ہیومن ایشو مور دین اے لا انفورسمنٹ ایشو. لیکن یہاں پر اگر اس کو بچے کو یہیں پہ اچھی سی ملازمت مل جائے اور اس کو اپنا مستقبل, جتنی وہ محنت کرے گا اتنا ہی اس کو مستقبل روشن اپنا نظر آئے گا, تو وہ جائے گا ہی نہیں. میں بات کر رہا ہوں, لا انفورسمنٹ بہت سخت ہے, بہت اچھی ہے. ہم نے تو لا بھی بنوایا تھا اس کا. یہ جو جا رہے تھے ان کو ہم نے وکٹم ڈکلیئر کروایا. یہ تو وکٹم ہے بیچارہ, اپنی بہتر مستقبل کے لیے جا رہا ہے. یہ تو اپنے بہتر مستقبل کے لیے جا رہے ہیں نا. اگر اس کو یہی مستقبل اگر اس کو پنڈی میں نظر آئے گا تو پنڈی میں چلا جائے گا, اس کو گجرات میں نظر آئے گا تو گجرات میں چلے جائے گا, اس کو کراچی میں نظر آئے گا تو کراچی میں چلے جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ اس کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے جو نتائج ہیں, کیا ہونے والے ہیں اس کے ساتھ, اس کا نہیں پتا ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ صرف اچھے جو اس کے پڑوسی, کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, وہ گیا تھا 5 سال پہلے, آج اس کے حالات دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ کر کے چلتا ہے. آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اس کو. انسان بیسیکلی آپٹیمسٹ ہے نا, وہ بہتری کی طرف ہی سوچتا ہے. بہتری
میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 سال پہلے بھی ایک یہ کشتی اسی طرح ڈوبی تھی, اس میں بھی پاکستانی شہید ہوئے تھے جی لیبیا کے اسی ایگزیکٹلی تقریباً اسی مقام پہ. میں نے ابھی ظاہر ہے وہ پتا نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے, ہمیں اپنی جو ہے وہ تھوڑا سا لا انفورسمنٹ یس آف کورس پہلا کہا, لیکن دوسرا آپ دیکھیں دوسرے ممالک کے لوگ بھی تو ہیں نا, ایجپٹ کے ہیں, سیریا کے ہیں, دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں. آپ دیکھ لیں خوشحال ممالک کے نہیں ہے, سعودی عرب کا کوئی بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہے. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے, وہ اگر اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ کرے, اس میں کہ لیبر کی ضرورت تو ہے, وہاں لیبر کی ضرورت یورپ میں ہے, لیبر کی ضرورت امریکہ میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اسٹرائک ہو گئی تھی وہاں پہ اسرائیل میں, تو آئل کے کرائسس پیدا ہو گئے تھے کیونکہ ٹینکر چلانے والا کوئی ڈرائیور نہیں تھا. ہماری گورنمنٹ کا بھی یہ تھوڑا سا کام ہے, یہ ان کو بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ذرائع مواقع جو ہے وہ اس کے اچھا قانونی طریقے سے بشیر صاحب جو اس طرح کے اشتہارات آتے ہیں اور کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی تو بڑی رکاوٹیں ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ ہمارے گورنمنٹ کا بھی کام تو وہاں پہ ذرائع تلاش کرے اور یہاں پہ ذرائع پیدا کرے, ذرائع تلاش کرے اور یہاں پر آ کر کے لوگوں کو کا موقع دے. یہاں پر نہیں جاتے تھے, ہمارے پاس پہلے ایجنٹس ہوتے تھے جو وہاں کے لیے ریکروٹ کرتے تھے, سعودیہ کے لیے, یو اے ای کے لیے, جب وہاں پہ واقع ہوتے تھے وہاں پہ لوگ جاتے تھے, جائز جاتے تھے. کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہی اسی پر بات کریں گے. سابق سی پی ایل سی چیف جمیل یوسف صاحب پینل میں موجود ہیں. جمیل یوسف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر بہت یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ آج کا نہیں بلکہ ہم ایک عرصے سے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, انسانی اسمگلنگ کا معاملہ جس پر قابو پانے کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہیں لیکن اس پر قابو پایا نہیں جا رہا. پھر اسی طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جانیں ضائع ہوتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے یہ انسانی اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے اس پر کس طرح سے روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے فراح صاحب, جب یہ بات نکلتی ہے باہر, یہ تو اس وقت نکلتی ہے جب لوگوں کی جانیں چلے جائیں. ایگزیکٹلی. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے, یہ ایسا نہیں ہے. جو چیز ہے یہ تو ریگولر چل رہا ہے. فراڈ اس کے بیسس پہ بے تحاشا ہوتے ہیں, 100% نہیں جا رہے ہوتے باہر لوگ. میرا خیال ہے 70% سے زیادہ تو فراڈ ہوتے ہیں. تو یہ پبلک اویئرنیس کیمپین ایف آئی اے کو, بالکل امیگریشن کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو چلانا چاہیے. یہ سارے گاؤں گوٹھ میں جو زیادہ تر پنجاب سے لوگ جاتے ہیں اور سندھ کے حصے سے بھی جاتے ہیں لوگ, اور کوئی سیلز بنائے ہیں جس میں جیسے محتسب کا دفتر کیسے ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہو اس بیسس پہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. ان کو تو بیچاروں کو ایکسیس ملتا ہی نہیں ہے. کسی سے 5 لاکھ لوٹ لیا, کسی سے 6 لاکھ لوٹ لیا, یہ تو جانے کی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو بڑے بڑے ہیں جن کو جو چلے گئے ہیں, اور یہ ایک پورا ایک اسکیم ہے. اٹ از ناٹ اونلی ایف آئی اے کی جو ہے چیزیں بیچ میں. یہ تو ویزا لے کے آفیشلی جاتے ہیں, دے گو فرام ہیئر, چلے گئے ٹرکی, چلے گئے لیبیا, چلے گئے وہاں سے بوٹس پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ انویسٹیگیٹو ٹیم ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیے جو جن کی بوٹس ہیں ان کے کرو کا کسی نے فگر نکالا ہے کہ کرو کتنے مرے اور کتنے زندے آئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو پورا ایک چین ہے کہ یہاں سے بھیجو, وہاں سے بوٹ کو ڈبا دو, بیکاز گریس اور وہاں ساری سب چیکنگ ہے, کرو کو نکال کے لے جاؤ, لوگ مر جائیں. یہ تو بڑے روٹلیس بچرز ہوتے ہیں, یہ ہیومن بینگز نہیں ہیں, یہ ولچرز ہیں. اوکے, تو ہم نے کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں کیا. اگر آپ گراس روٹ پہ جا کے چیک کریں گے تو یہ, اور سیویئر پنشمنٹ فراڈ والوں کو بھی دیں گے تو یہ بالکل ڈیٹرنٹ بنے گا. یہ ویزا اور یہ تو بڑا آفیشیل فارمل اسکیم ہو گیا ہے, یہ فارملائز ہو گیا. یہ تو کہیں گے جی ہمارا قصور کیا, آپ کس کو بک کریں گے؟ یہ ویزا تھا, ویزا لے کے ایئرپورٹ سے گئے وہ. دیکھیے ایک ایف آئی اے کا سسٹم ورک کر رہا تھا نا, کہ کراچی سے ایک ون آف دا اکیوز جو نکلنا چاہ رہا تھا نہیں نکل سکا, سوائے اس کے اپنا ناظرہ کے اس پہ آ گیا اس کا ایف آئی آر نمبر. تو سسٹم ہے ان پلیس. ناظرہ بڑا افیکٹو سسٹم,
FIA का भी सिस्टम। लेकिन जमील यूसुफ साहब, मेरे ख्याल से इशू ये है कि जो लोग टारगेट होते हैं वो तमाम लोग जो कि इस हादसे का शिकार हुए, उनके जो लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज़ को हमने देखा, वो बहुत ही एक सादा लोग किस्म के लोग हैं, गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ना ही बदकिस्मती से हमारे जो इदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग शायद उन इलाकों के अंदर उस हद तक है जिस हद तक होनी चाहिए। ऐसे में ये जो एजेंट्स होते हैं, ऐसे सादा लोग आवाम को ट्रेस करते हैं, फिर उनको टारगेट करके उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। ये लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, कर्ज लेते हैं, लाखों रुपए लेकर एजेंट्स के हवाले करते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। ये बड़ा आसानी के साथ टारगेट किए जाते हैं ये लोग। इस लेवल तक, इतने अंदर तक FIA और दीगर इदारों को जाना चाहिए। बिल्कुल फराज, मेरी बात सुने। अब जब मैं CPLC में था, हमें आते थे कंप्लेन फ्रॉड के, पर चूंकि CPLC था, उनका लियाज़ों अच्छा था, FIA के साथ था, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ था, तो हम उनके पैसे सारे रिकवर करा के दे देते थे, कि ताकि वो वापस हो जाए। बट वो सिर्फ पैसे रिकवर करने का नहीं है सोल्यूशन। सोल्यूशन है कि उनको कन्विक्ट करके पनिशमेंट दें। ये गांव गोठों में अवेयरनेस करें, थानों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालें। क्या कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, उनको क्या काम दिया हुआ है, उनके ऑफिस क्यों नहीं यूज करते अवेयरनेस करने की? सब छू छा करने के, फूफा करने के तो सब लोग हाजिर हैं, सब लोग बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स ऊपर भेज देते हैं, बट ह्यूमन लाइफ की जगह जहाँ जाते हैं फ्रॉड ऑफिस में, क्यों नहीं DC के वहाँ एंटरटेन करें कि अगर किसी ने भी ये प्रमोट किया है, इसकी कोई सर्टिफिकेशन हो कि वो जेन्युइन है, और लोगों को समझाएं अभी बाहर कोई इनकम नहीं है। ये अगर किसी शहर में उतर भी जाते हैं तो बड़ी बहुत जानवरों की जिंदगी है, जानवरों की जिंदगी है। ये कोई लुक्रेटिव जॉब नहीं है कि वहां से डॉलर्स भेज दिए और ये चीजें पाउंड्स भेज दिए कि यहाँ के लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही दरअसल वो जो सुहाने ख्वाब हैं जमील साहब, वो यही हैं कि आप इतने पैसे दे करके आप वहां चले जाएं, ये पैसे तो आप जी 6 महीने में रिकवर कर लेंगे, डॉलरों की बरसात हो जाएगी आपके ऊपर। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोलने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोलने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।